کی کوئی برابری کرنے والا نبی کا انعام، نبوت کا انعام سب سے بڑا انعام ہے، اور پھر اللہ کے نبی سب سے اونچی شان والے ہیں، مگر نبیوں میں کوئی سب سے اونچی شان والا ہے تو وہ تیرا میرا نبی مدینے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے معراج کروائی، سارے نبیوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا، پھر مصطفیٰ کریم کو جبریل امین لے کر آئے، سارے نبی صفے بنا کر کھڑے تھے، ہمارے آقا بھی آئے اور پہلی صف کی لائن میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھ کر کہا جناب آج سارے تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں، اللہ نے تمہیں امامت بخشی ہے تو نبیوں کی امامت۔ تو پھر حضور علیہ السلام آگے بڑھے اور سارے نبیوں کو جماعت کرائی، تو گویا وہ اظہار تھا کہ پورے نبیوں کی جماعت میں کوئی اعلیٰ اولا افضل ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ۔ اب میں چونکہ اس پر مزید دلائل کے حوالے سے لگا رہوں گا کہ سارا ٹائم مضبوط چلے جائے، میں آگے جانا چاہتا ہوں، آپ کو ترتیب سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بڑا انعام اللہ پاک نے فرمایا وَالصِّدِّيقِينَ، پھر صدیقیت کا بڑا انعام۔ نبوت کے بعد کوئی بڑا درجہ بڑا مقام ہے تو پھر وہ صدیقیت کا، اور یہ مبالغے کا صیغہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت بڑا سچا، یا حضور کی امت میں سب سے بڑے سچے کو صدیق کہیں۔ اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صدیق اور بھی تھے، عمر بھی صدیق، عثمان بھی صدیق، علی بھی صدیق، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ، ان کو بھی صدیقیت کا درجہ حاصل ہے، یہ بھی صدیق کے مقام پر ہیں، حسن حسین یہ بھی صدیق کے مقام پر ہیں، لیکن حضور کی جماعت میں، حضور کے اصحاب میں جس نے نبی کی زبان سے صدیق کا لقب پایا وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ درجے کے لحاظ سے کوئی صرف حضور کی جماعت میں ایک صدیق نہیں ہے، حضور کے اصحاب میں اکثر صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں، لیکن جس کو نبی نے صدیق کہا، اپنا نام رکھا اس کا صدیق، وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ تو پھر نبوت کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہہ کے آگے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے 53 سال مکے میں گزارے اور 10 سال مدینہ طیبہ میں، اور جب نبی پاک کے ظاہرہ زندگی کے آخری ایام آ گئے، جس کو 3 دن کہا جاتا ہے، کہ جب آخری تقریباً 3 دن آئے اور اللہ کا نبی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہ آئے، تو پھر صحابہ کرام نے دروازہ پر جا کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا، گویا خواہش ظاہر کی کہ نماز پڑھنے کے لیے نوکر حاضر ہے۔
دروازے پر السلام والسلام یا رسول اللہ، غلام حاضر ہیں، جانثار حاضر ہیں، وفادار حاضر ہیں. تو اندر سے پیغام آیا کہ میرے ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ سارے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہہ دو، ابو بکر سے کہو فلیصلی بالناس، لوگوں کو امامت کرائے، جماعت کرائے. آج تک نبی نے جماعت کرائی، اور جب 3 دن رہ گئے آپ نہیں آئے تو مصلی پر جس کو کھڑا کیا وہ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا. کیوں؟ نبوت کے بعد بڑا درجہ ہے تو وہ صدیقیت کا درجہ، صدیقیت کا درجہ. تو بزرگوں میں اس لیے پھر آپ کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جب سارے صدیقین کی جو امامت کرے گا تو میری گل سمجھ آئے تو جواب دے گیا ہے. اب یہ میں نے کہا ہے کہ حضور کے اصحاب اکثر صدیق ہیں، ٹھیک ہے، اکثر صدیق ہیں. تو لائن ایک پوری صف ہے جو صدیقین کی کھڑی ہے. آگے نکلا ہے امام اپنی مرضی سے نہیں، پیغمبر کی مرضی سے. اب جو صدیقین کا امام بنا ہے یہ ہے صدیق، لیکن امامت